بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زعفران سب سے مہنگی جڑی بوٹی ہے۔ سنہرے دھاگوں جیسے نظر آنے والا زعفران اپنے اندر بہت سے فائدے رکھتا ہے۔ اس کا مزاج درجہ اول خشک اور دوم میں گرم ہوتا ہے۔ جسم کو گرمی توانائی پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہاضمے کے نظام کو بھی درست رکھتا ہے۔ اس کے متعدد فوائد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، دودھ میں ہلدی ملا کر پینے کے بارے میں تو ہر کسی نے سنا ہوگا، جو کہ کافی فائدہ مند بھی ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی چٹکی بھر زعفران دودھ میں ملا کے پینے کے فوائد کے بارے میں سنا؟ زعفران ایک سب سے مہنگا مصالحہ ہے، تاہم اس کی معمولی سی مقدار بھی فائدہ پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زعفران ملا دودھ بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس دودھ کو بنانا بہت آسان ہے اور زیادہ اجزاء کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بس چٹکی بھر زعفران کو ایک گلاس یا ایک کپ گرم دودھ میں ملائیں اور بس۔ زعفران اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور مصالحہ ہے جس کے متعدد فوائد ہیں، تاہم دودھ میں ملا کر پینے کے فوائد اپنے ہی ہیں۔ ان فوائد میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ زعفران ملا دودھ موسمی نزلہ، زکام اور بخار سے بچاؤ کا مؤثر ٹوٹکا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دودھ میں زعفران کو ملانا اور پھر پیشانی پر ملنا فوری طور پر بخار کو دور کرتا ہے۔ ایک گلاس زعفران ملا دودھ یادداشت کے نظام کو بھی بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عمر بڑھنے سے ذہنی تنزلی سے بچاؤ کے لیے بھی مفید ہے۔ کیا آپ کو رات کو سونے میں مشکل کا سامنا ہے؟ اگر ہاں تو زعفران ملا دودھ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس مختلف طبی مسائل کو دور کرتے ہیں، جن میں بے خوابی کا مسئلہ بھی ہے، جبکہ یہ ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے بھی مددگار مشروط ثابت ہو سکتا ہے۔ زعفران میں موجود مینگنیز سونے میں مدد دیتا ہے، دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ چٹکی بھر زعفران کو دودھ میں ملا کر پینا دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خون کی گردش کو حرکت میں لا کر شریانوں کو سخت ہونے سے روکتا ہے۔ اس مصالحے میں موجود اجزاء کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے امراض قلب کے خطرے میں نمایاں کمی لاتے ہیں۔ ناظرین، ممکنہ طور پر دمہ اور الرجی سے بچاؤ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک گلاس زعفران ملا دودھ جوڑوں کے درد، دمہ اور موسم سے جڑی الرجی کو دور کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس میں موجود ورم کش خصوصیات اس حوالے سے مدد دیتی ہیں۔ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ ضرور کریں گی، لیکن بہتر ہے اس کے استعمال سے پہلے کسی معالج یا حکیم سے مشورہ لیا جائے تاکہ وہ آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق مشورہ دے سکے۔ آئیے آپ کو چند مزید فوائد بھی بتاتے چلیں جو کہ آپ زعفران کو بغیر دودھ کے استعمال کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھوک بڑھانے، کمر، جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پکوان میں مصالحے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، زعفران بریانی، زردہ اور زعفرانی قورمہ اپنے اندر منفرد ذائقے کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیگر کھانوں کو رنگین اور خوبصورت بھی بناتا ہے۔ زعفران کی جڑی بوٹی بیش قیمت اور قیمتی ترین تصور کی جاتی ہے، اس لیے اس کا استعمال عمرہ طبقے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق زعفران کی کاشت سب سے پہلی ایشیا کوچک میں کی گئی۔ زعفران کا پودا سدا بہار ہوتا ہے اور یہ پیاز کے پودے سے مشابہت رکھتا ہے۔ زعفران صحت اور تندرستی کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔
اس کے فائدے ہر طرح سے بے شمار ہیں۔ یہ چہرے کی جلد اور اس کے مختلف بیماریوں میں شفا بخش ہے۔ زعفران کے روغن سے پٹھوں کا مساج کرنے سے ان میں کھچاؤ دور ہوتا ہے اور ان کو نرم کرتا ہے۔ ناظرین، زعفران کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے گردے اور مثانہ کی پتھری کا اخراج ہوتا ہے۔ زعفران کو بطور سرما استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زعفران کا لیپ بنا کر آنکھوں پر لگایا جائے تو اس سے آنکھوں سے پانی بہنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس کی تازہ پتے کو پیس کر زخم پر لگایا جائے تو زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تلی جگر کو صاف کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کو درست بناتا ہے۔ نظام ہاضمہ میں زعفران کا استعمال نہ صرف ہاضمہ درست رکھتا ہے بلکہ یہ معدے کی تیزابیت گرائی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو پیٹ میں مروڑ کو کم کرتا ہے اور گیس کی پرابلم کو بھی ختم کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ کی درستگی کے لیے آپ زعفران کا استعمال دیے گئے طریقے سے کریں۔ روزانہ 1 کپ زعفران کی چائے بنا کر پی لیں۔ 1 چٹکی کو 1 کپ پانی میں ابالیں اور پھر اس میں حسب ذائقہ شہد شامل کر کے پئیں۔ اس کے روزانہ استعمال سے ہاضمہ کے متعلق شکایات دور ہو جائیں گی۔ نیند کی بیماری انسومینیا کو دور کرنے کے لیے بھی زعفران کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شامل قدرتی اجزاء دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں اور آپ کے نروس سسٹم کو فعال رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ ایک بھرپور اور پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے زعفران ملے گرم دودھ کا 1 گلاس پی لیں۔ ناظرین، زعفران میں حیران کن طور پر ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جن سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ جن کا حافظہ کمزور ہو انہیں چاہیے کہ وہ زعفران دودھ کا استعمال روزانہ کریں۔ چہرے کے نکھار کے لیے تھوڑے سے زعفران کو 2 عدد چمچ دودھ میں 15 سے 20 منٹ تک بھگو دیں۔ آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ تک لگائیں، پھر ہلکے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس عمل کو روزانہ کریں، اس سے چہرے کو تازگی حاصل ہوگی۔ ایسی خواتین جو رنگ گورا کرنے کی خواہش مند ہیں، ان کے لیے زعفران کا فیس پیک جادوئی اثر کرتا ہے۔ 1 چمچ چائے کا سندل پاؤڈر، 3 زعفران گل اور تھوڑا سا دودھ 20 منٹ تک چہرے پر لگائیں، خشک ہونے پر دھو لیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ یہ تھے زعفران کی جادوئی فوائد جن کے بارے میں جان کر آپ ضرور اس کا استعمال کریں گے۔ اللہ نے قدرتی اشیاء میں عجیب عجیب فوائد رکھے ہیں، بس ان کے بارے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیے، اسے پھر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسب گول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پیے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھونے سے آپ کے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بد ہضمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو آدھا لیمو کاٹ کر اس حصے کو جلائیں اور پھر اس جلے ہوئے حصے کو چاٹنے سے آپ کا گلا فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں، غیر ضروری بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ مچھروں سے تنگ آ چکے ہیں تو زیتون کے تیل میں ادرک کا رس ملا کر
کمرے میں سپرے کرنے سے تمام مچھر بھاگ جائیں گے۔ جن عورتوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہو انہیں اجوائن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو کھیرے کو سیب کے ساتھ بھگو کر کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے بیڈ کے نیچے جس پر آپ سوئے ہوئے ہوں ایک سادہ پانی کا گلاس بھر کر رکھ لیں، اس سے زندگی بھر آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ سوتے وقت بستر کی چادر کے نیچے صابن رکھ کر سونے سے سکون کی نیند آتی ہے اور کسی قسم کے برے خیالات نہیں آتے۔ ناظرین، انجیر میں ناریل کا تیل، نیم گرم اور سونف کا رس ملا کر ناف پر مالش کریں، 20 دن میں 30 کلو چربی پگھل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ بکری کے پائے یا گائے کے پائے دھونے سے پہلے اچھی طرح آٹے کی بھوسی لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے تیز گرم پانی میں بھگو دیں، یہ آرام سے صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، سوپ یا یخنی اگر بالکل صحیح بنی ہے تو اس کی پہچان ہے کہ جب ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ہلکی ہلکی جمنا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ جمے نہ تو اس کا مطلب ہے کہ یخنی ٹھیک نہیں بنی۔ ہر جمعہ والے دن ناخن صاف کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے منہ پر داڑھی رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ ہاتھوں پر تھوڑا سا مکھن لگا کر اپنی داڑھی پر لگا لیا کریں۔ ناظرین، سونڈ نامردی کا علاج ہے۔ دوپہر اور رات کو اپنے کھانے پر چائے کا 1 چمچ پیسی ہوئی سونٹ ملا کر کھانے سے انسان ساری زندگی طاقتور رہتا ہے۔ جو عورتیں حاملہ نہ ہو پاتی ہوں، جتنا ہو سکے صبح کے کھانے میں دیسی گھی کا استعمال کریں، اس سے ان کو کافی بہتری محسوس ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کا سانس پھولتا ہے، گردے صحیح سے کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور آپ کا سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پئیں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ: 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ ناظرین، گرمی ہو یا سردی، ہونٹ خشک ہو کر پھٹ جاتے ہیں۔ اگر کولیسٹرول نہ ہو تو اصلی خالص دیسی گھی گرم روٹی پر ڈال کر کھائیں اور انگلی سے ناک پر بھی لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ خود کو تباہ کرنے والی وہ عادات جن پر قابو پانا ضروری ہے: جاگتے ساتھ اپنے موبائل دیکھنا، ہر کمرے میں اپنا موبائل ساتھ لے کر جانا، چینی کا استعمال زیادہ کرنا، برے لوگوں کو فالو کرنا اور ان جیسا بننا، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا، ہر وقت لیٹے رہنا، اپنے ساتھ ہر وقت برا ہونے کا سوچنا، ہر وقت خوف میں رہنا، دوسروں پر تنقید کرنا، کام کچھ نہ کرنا، صرف باتیں کرنا، بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔
सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं तो आपकी खुशी की वजह होता है या आपकी दुख की। 90% लोग जो बातें मैसेज पर करते हैं वो आपके सामने कह नहीं पाते। दिमागी कमजोरी के लिए लाजवाब टोटका। दिमागी खुश्की, दिमागी कमजोरी, चक्कर और ज्यादा गुस्सा आने की सूरत में रोगनी बादाम 3 चमचे चाय वाले नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। जब वुजू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें कि गुनाह धोने जा रहा हूं। नाजरीन, सर्दियों में अंडे खाएं। इसको जितना उबालेंगे उतना देर से हजम होगा, लिहाजा अंडा उतना उबाल लें कि सफेदी जम जाए मगर जर्दी ना जमे। नींद ना आना। दही की बलाई लेकर सर के अगले हिस्से में मालिश करें, नींद लाने की बेहतरीन दवा साबित होगी। अगर इसमें कदर रोगने कद्दू भी शामिल कर लिया जाए तो इसके फवायद में बेपनाह इजाफा हो जाता है। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नहाने के चंद हैरत अंगेज फवायद। मौसम अगर ठंडा हो तो गर्म पानी से नहाना सुकून का बाइस बनता है, लेकिन अगर आप नहाने से पहले अपने गर्म पानी में नमक शामिल कर लें तो ये एक काम आपकी सेहत को कई अच्छे फायदे दे सकता है। ठंडा और खुश्क मौसम हमारी जिल्द के लिए नुकसानदेह साबित होता है और इस मौसम में जिल्द अक्सर सुर्खपन, एलर्जी, खारिश, खुश्की जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा नमक डालकर इस पानी से गुस्ल करेंगे तो ये आपकी जिल्द को इन तमाम परेशानियों से बचाने का बाइस बनेगा और आपकी जिल्द को चमकदार बना देगा और बालों को भी फायदा देगा। ये जिल्द के मुर्दा खुलियों को साफ कर देगा और जिल्द में मौजूद इजाफी चिकनाई अपने अंदर जज़ब करके जिल्द को तरोताज़ा और जवान बना देगा। नाजरीन, नमकीन गर्म पानी का गुस्ल जोड़ों के दर्द में भी किसी जादुई दवा की तरह काम करता है। ख़ास तौर पर गंठिया के दर्द में डॉक्टर हजरात नमकीन पानी से नहाने का मशवरा देते हैं क्योंकि ये खून के बहाव को बेहतर बनाता है, पट्ठों के तनाव में कमी लाता है, जोड़ों को सुकून देता है। और अगर रात को सोने से पहले नमकीन पानी से नहा लिया जाए तो ये नींद को गहरा करने और जिस्म की थकावट को दूर करने का बाइस बनता है। नाजरीन, 16 ऐसी चीज़ें जो इंसानी जिस्म को ख़राब करती हैं। नंबर 1, गंदी और फहश फिल्में देखना। नंबर 2, असर के बाद सोना। नंबर 3, पेशाब के बाद हाथ ना धोना। नंबर 4, औरतों के दरमियान से गुजरना। नंबर 5, उस शख्स को जिसको फांसी दी गई हो देखना। नंबर 6, गंदी और नापाक जगह जाना या रहना। नंबर 7, पाक पानी में पेशाब करना। नंबर 8, नापाकी की हालत में रहना। नंबर 9, कब्रों के कुतुबों को पढ़ना। नंबर 10, बिस्मिल्लाह के बगैर खाना। नंबर 11, तकिया लगाकर खाना खाना। नंबर 12, गंदी और बेहुदा बातें करना। नंबर 13, खट्टी चीज़ें खाना। नंबर 14, अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ना। नंबर 15, मौसीकी सुनना। और नंबर 16, नापाक कपड़े पहनना। जी नाजरीन, वीडियो के इख्तिताम पर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अक़वाले ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी और हमारी वीडियोस में बताए गए टोटकों से आपने क्या फ़ायदा हासिल किया। नाजरीन, जो भी हम आपको टोटके बताते हैं, क्या आप ऑलरेडी इनमें से टोटकों को जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और उनके रिज़ल्ट के बारे में भी बताएं।
ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، تندرستی، صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔